پھر حضرت عائشہ ایک روایت کرتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو کسی کو زحمت دیے اور جگائے بغیر خود ہی کھانا لے کر تناول فرما لیتے، یا پھر دودھ ہوتا تو خود ہی لے کر نوش فرما لیتے۔ اب یہ اسوہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن بعض مثالیں ایسی سامنے آتی ہیں، عموماً اب یہ ہوتا ہے کہ مرد لیٹ کام سے واپس آتے ہیں اور یہ معمول ہے روز کا، اور اگر بیوی کسی دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پہلے کھانا کھا لے تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، موڈ بگڑ جاتے ہیں کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی ہندوستانی اس مشرقی معاشرے میں یہ بات زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، پہلے بھی تھی لیکن پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ختم ہو رہی اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور زیادہ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر 1-2% بھی ہمارے یہاں اندر ہے تب بھی قابل فکر ہے، بڑھ سکتی ہے۔ پھر اس وجہ سے خامد جو ناراض ہوتا ہے بیوی سے، ساس سسر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اپنی بہو سے کہ تم نے کیوں انتظار نہیں کیا۔ بعض ایسی شکایات بھی آتی ہیں کہ ایک شخص ہے گھر میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں، پیاس لگی تو بیوی کو آواز دی کہ فریج میں سے پانی یا جوس نکال کے مجھے پلا دو، حالانکہ قریب ہی فریج پڑا ہوا ہے، خود نکال کے پی سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی بیچاری اپنے کام کی وجہ سے یا مصروفی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو پھر اس پر گرجنا برسنا شروع کر دیا۔ تو ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور دوسری طرف عمل کیا ہے، ادنا سے اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور کئی ایسی مثالیں آتی ہیں جو پوچھو تو جواب ہوتا ہے کہ ہمیں تو قرآن میں اجازت ہے عورت کو سرزنش کرنے کی۔ تو واضح ہو کہ قرآن میں کوئی ایسی اجازت نہیں ہے اس طرح جس کو آپ نے کر لیا۔ قرآن کو بدنام نہ کریں اپنی ذاتی اس کی وجہ سے، دلچسپی کی وجہ سے۔ یاد رکھو اگر تم تقویٰ سے خالی ہو کر ایسی حرکتیں کرو گے اور اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ رہے ہوگے اور عورت کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے جو